لیکن اس کے لیے نیت خاص کا ہونا ضروری ہے۔ نیت خاص سے مراد یہ ہے کہ آج جس دور حاضر کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر اس سعادت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھا اور بہترین سے بہترین جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جانور کو خریدنے سے پہلے ہمارے سامنے ہماری نیت ہوتی ہے، جس نیت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ صاف اور واضح چیز ارشاد فرمائی کہ جب تم اس عمل سے گزرتے ہو، قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہو، فرمایا کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری قربانی کا نہ گوشت تمہارے رب کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے خریدے ہوئے جانور کا خون تمہارے رب کو پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا، ہرگز تمہارے رب کو گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤھا، نہ خون پہنچتا ہے۔ پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیت اور جس تقوی اور ایمان کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا ہوتا ہے، وہ جذبہ تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ تم خود کھا جاتے ہو، خون گلیوں میں بہا دیتے ہو، اور تمہاری نیت جس تقوی کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ تم نے اس فریضے کا اہتمام کیا، وہ نیت میری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کے لیے جانور خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری نیت کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہماری نیت محض اس پر مختصر ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کی رضا کے لیے بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا جانور خریدیں گے، یا کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بہترین سے بہترین جانور خرید کر ایسا جانور خریدیں گے کہ معاشرے میں، ہماری گلی میں، ہمارے علاقے میں ایسا جانور کسی نے نہ خریدا؟ اگر تو ایسی نیت کے ذرات ہمارے دل و دماغ کے اندر پائے جاتے ہوں گے تو پھر ہم نے کتنے بھی لاکھوں کا جانور خریدا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے یہاں پر اس عمل کو بیان کیا ہے کہ جس جذبے اور جس نیت کے ساتھ تم اس کا اہتمام کرو گے، وہ نیت تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچتی۔ اور نیت کے پہنچنے کا وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم اپنے جانور کی گردن پر چھری رکھ کر چھری پھیرتے ہو، اس وقت تمہارے دل میں جو نیت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ قربانی کے دن، ذوالحج کا 10 تاریخ کا دن آنے سے پہلے کچھ لوگ 1 مہینہ پہلے، کچھ لوگ 20 دن، کچھ لوگ 15 دن، کچھ لوگ 10 دن پہلے یہ جانور خریدنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اپنی کوشش کرتا ہے، جانور کو خریدا جاتا ہے، اسے ہار سنگار کرایا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے کہ اچھے سے اچھا جانور خریدو، اسے خوبصورت بناؤ۔ جس طرح تم اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے پہننے والے کپڑے، اپنے بدن کو زیب و زینت دیتے ہو کہ لوگ ہمارے لیے کہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور اس نے کتنا خوبصورت لباس پہنا ہے،
اسی طرح جو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہو وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اور جانور بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی ظاہری طور پر عیب نہ ہو، نہ وہ لولا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ کان کٹا ہوا ہو۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے مظاہر کی ہیں، ظاہر کر کے مومن مسلمان کو بتائی ہیں، اور اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ جو خود چل کر اپنی ذبح گاہ میں نہ جا سکے۔ جس طرح جانور خرید کر لایا جاتا ہے، بعض اوقات اسے سواری سے اتارتے وقت وہ گرتا ہے یا جلدی سے کودتا ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے 15 لاکھ روپے کا جانور خریدا، وہ خرید کر سواری کے اندر رکھ کر اسے اپنے گھر لایا، اتارنے لگا، اتارنے کا طریقہ کار معلوم نہ تھا، کچھ بھی تھا، کسی وجوہات کی بنا پر جانور پھدک گیا، بھاگا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب یہاں پر شریعت نے ایک دائرہ کار دیا ہے، فرمایا کہ اگر تو تم طاقت اور قوت رکھتے ہو تو پھر اس جانور کی قربانی تم نہیں کر سکتے، کہ اگر تو تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ تم دوسرا خریدنے کی طاقت رکھتے ہو، پھر تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس کی قربانی کرو، کیونکہ اس میں عیب آ چکا ہے۔ جو شخص 15 سے 20 لاکھ کا جانور خریدے گا، یقیناً اس کے پاس حیثیت اور طاقت ہوگی کہ وہ اور بھی خرید سکے، تو اسی لیے وہ پھر دوسرا جانور خریدے گا۔ وہ لازمی نہیں کہ اب دوبارہ بھی وہ 15 سے 20 لاکھ کا خریدے، وہ 1 لاکھ کا بھی خرید سکتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہو اس کے مطابق۔ اگر کوئی شخص جانور خرید کر لایا خود کا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس میں طاقت بھی نہیں کہ اب دوسرا نہیں خرید سکتا، پھر اسے اجازت ہے کہ اسے ذبح کر لیا جائے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، قبول کرنے والی وہ ذات۔ تو ہمارے ہاں بہت سی کمی اور کوتاہی ان دنوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے بہت جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارا جانور آئے، ہم اسے خوب گھمائیں اور پھرائیں، خوبصورت بنائیں، زیب و زینت کریں۔ یہ سارے عمل بہترین ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، یہ سارے عمل کرنے چاہیے، لیکن ان سارے اعمال سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر تقوی اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کا سب دکھاوا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تب جا کر ہمارا ہر عمل اور ہر اہتمام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔